تیسرا ستارہ ہے ایکویریس یعنی کہ برج دلو، اور جن کے نام ایس سے شروع ہوتے ہوں اور اگر ان کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ کسی بھی وجہ سے نہیں ہے تو یہ والا ستارہ ایکویریس یعنی برج دلو آپ کی مدد کر سکتا ہے اس ہفتے کا روڈ میپ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے۔ 23 اگست سے ہم شروع کریں گے اور 30 اگست پہ ہم آج کا ہاروسکوپ اینڈ کریں گے۔ تو ایکویرینس 23، 24، 25 یہ پچھلے ہفتے بھی ان 3 تاریخوں کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ ان 3 تاریخوں کی نیت سے حسب توفیق کچھ بھی صدقہ کر دیں، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت سے دوستی کریں، کوئی انگزائٹی نہیں ہونے دے گی۔ کسی جگہ لو انرجی ہوتی بھی ہے تو یہ آیت بوسٹر کا کام کرے گی، اور اس کی جو ہے ماشاءاللہ بڑی تاثیر ہے۔ دل سے پڑھیے، جو مدد چاہیے جس ڈائریکشن میں چاہیے اس کو سوچ کے اس کو پڑھیے۔ 26 سے لے کے اگست کی 30 اگست تک پھر ٹائم آپ کو اچھی سپورٹ دے رہا ہے، وہاں پہ ٹائم آپ کو فیور کر رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ چاہے آپ کی ذاتی زندگی ہے میرے ایکویرینس کی، اس میں ایک ستارہ 30 جون سے جو آ کے نیک قدم لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ کے رشتے کا بانڈ سٹرونگ کرنے میں مدد بھی کرے گا۔ مگر جو میرے ایکویرینس بہن یا بھائی ہیں، ایکسٹرا میرٹل کہانیوں سے بہت بچ کے رہیے گا، خدا نہ کرے، کیونکہ اس وقت دیکھیں جو ہے اگر ایک فرنٹ اچھا ہو رہا ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ کسی دوسری مشکل کے اندر جو ہے وہ آپ سٹک ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنا یہ خیال رکھنا ہے، اپنے رستے اپنا قبلہ سیدھا ہی رکھیے گا۔ 28، 29، 30 اگست کی جو 3 تاریخیں ہیں، اس میں اللہ کرے کوئی فائنینشیل بلیسنگ، کوئی چھکا بھی لگ سکتا ہے آپ لوگوں کا، جو کہ آپ کو ایک میجر ریلیف دے کے جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جو تاریخیں تھیں جو کہ ریلیف والی تاریخیں ہیں، یہاں پہ 2 ستارے جنہوں نے اس ہفتے ایکویرینس جگہ بدلی ہے، ایک ہے 24 اگست، دوسری ہے 26 اگست۔ یہ وہ وقت ہے اور یہ تاریخیں 28، 29 اینڈ 30 اگست، اس وقت ستارے ٹریگر ہو سکتے ہیں سکسیزفلی، خانہ مال میں کچھ چھکا بھی لگ سکتا ہے، ریکوری ہو سکتی ہے، کہیں سے پیسے ملٹی پلائی ہو سکتے ہیں۔ وہ کل کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ بے نیاز سی ذات ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ جو اب تھوڑی سی وارننگ پہ آ جاتے ہیں نا، اچھی اچھی باتیں ہم نے ابھی تک کی ہیں۔ 2 ستاروں نے جو ایک بنایا ہوا ایک کنجکشن سے میں کہوں گی، اور 27 جولائی کے بعد سے دونوں الٹے چل رہے ہیں۔ تو رشتہ داریوں والا جو ہاؤس ہے، آپ کا ننہال، آپ کا ددھال اور آپ کا سسرال، میں نے بار بار ایک ہی جملہ بولتی ہوں، ایک چپ اور 100 سکھ۔ اور دوسرا، اگر ایک شہر سے دوسرے شہر زیادہ سفر کرتے ہیں، یعنی سٹی ٹو سٹی، صدقہ دے کے آپ نے اپنے سفر کو بسم اللہ کرنی ہے۔ دفتری معاملات میں بھی ذرا آپ نے کیئرفل رہنا ہے، کیونکہ یہ وارننگ یہاں پہ ڈبل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 11 اگست سے جو ایک ستارہ اور فال کیا ہے، یہ آپ کے جاب ہاؤس کی یہاں پہ بھی وارننگ چل رہی ہے۔ آپ کا میرے ایکویرینس کا ہیلتھ ایریا، آپ کا جاب ایریا، آپ کے تعلقات اپنے باسز کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، ماتحت سٹاف کے ساتھ، بی ویری کیئرفل۔ کوئی ایسی چیز نہ ہو آپ کو غصہ آ جائے، آپ ہیڈ آن چلے جائیں، پھر مسائل پیدا ہو جائیں۔ تو جو ایکویرینس ملازمت میں ہیں، اور سب سے پہلے صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میرا یہ مشورہ ہوگا، واک شروع کر دیجیے گا۔ چلنے سے جتنا آپ کی ٹانگوں کے مسلز سٹرونگ رہیں گے، اتنا ہی آپ کی دل، آپ کا بیک بون ایریا، آپ کی ہارٹ بیٹ سٹیبل ہوتی جائے گی، ورنہ شارٹ بریتھ تنگ بھی کر سکتی ہے۔ تو 27 جولائی سے وہ بھی ہمیں وارننگ دے رہے ہیں، پھر یہ جو 11 اگست سے فال کیا ہے، تو ان ایریاز میں وارننگ ہے۔ لو ہاؤس بھی ٹھیک ہے، بچوں والا ہاؤس بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے، میرج والا ہاؤس بھی ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا
لو کلک بھی ہو سکتا ہے جس یہاں پہ آپ کے میرج کے 100% امکانات بن سکتے ہیں. وہ ایکویرینس جو آلریڈی میرڈ ہیں وہ بھی اس وقت سیف ہیں. وہ ایکویرینس جو آلریڈی بزنس ریلیشنز میں ہیں وہ بھی سیف ہیں. جو ان رشتوں میں جانا چاہتے ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں یا بزنس الائنسز بنانا چاہتے ہیں, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سیف ہو. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ شکر ہے اللہ کا کہ آپ سیف زون میں ہو. خانہ مال میں بھی ستارہ اچھا. پھر ایک ستارہ جو 7 اگست کو جس نے جگہ بدلی تھی ایکویرینس, وہ میرے ایکویرینس اسٹوڈنٹس کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. وہ ان ایکویرینس کو بھی سپورٹ کر رہا ہے جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں. ان ایکویرینس کو بھی سپورٹ کر رہا ہے جو اپنا کسی قسم کا بھی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام ریزالو کرانا چاہتے ہیں. انہیں بھی سپورٹ مل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ آپ اس وقت صرف آپ انیشیٹ کرنا شروع کریں, چاہے ویزا ہے, ایمبیسی سے کوئی کام ہے, یا لٹیگیشن عدالتی کوئی چکر ہے, یا کچھ بھی ہے. اس وقت ستارہ آپ کو فیور کر رہا ہے. آپ اللہ کے حکم سے بالکل سیف ہو. اور زیادہ جو میں خوش ہوں اپنے ایکویرینس اسٹوڈنٹس کے لیے, یہ یہاں پہ آ کے بیٹھا تھا اپنی بلیسنگس دینے کے لیے 7 اگست سے. تو یہ تھا جی میرے ایکویرینس کا. دوستو یہ جو ہفتہ ہے یہ چاند گرہن کا ہفتہ ہے, اور اس ہفتے کا ہر دن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ چاند نے گزرنا ہے سن کیپریکون سے پھر اس نے ایریز تک آنا ہے. یعنی کہ بہت حالات میں تلاطم ہے, بہت حالات میں اتار چڑھاؤ دکھائی دے گا. سو اس کا ہر دن بہت امپورٹنٹ ہے اس ہفتے کا. تو اگر آپ اپنا ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں, ڈیلی وائب دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمارے دوسرے چینل عالیہ نذیر احمد پر جائیے. وہاں پر آپ کو آپ کا ڈیلی ہاروسکوپ مل جائے گا. ہمارے کوئریس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 23 سے 30 تک کا, اس میں پھر اب میں اور کیا کہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز چاند گرہن ہے. چاند نے آپ کے 12ویں گھر سے جب شروع ہوگا ہفتہ تو اس نے کیپریکون میں ہونا ہے 23 تاریخ کو. پھر اس نے 24 تاریخ کو آپ کے گھر میں آ جانا ہے کہ آپ کے گھر میں لیو سے بھی کنجنکٹ ہوگا اور راہو سے بھی کنجنکشن ہوگا. سو آپ کی زندگی میں کافی زیادہ ایک ہائپر ایکٹیویٹی آ سکتی ہے, آپ کے اپنے اندر بہت زیادہ ہائپر ایکٹیویٹی آ سکتی ہے, اور آپ کو آپ کی جو ایگو ہے وہ بہت ایکٹیویٹ لگتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ میری کیا ویلیو ہے, میرے طرف ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے. ہوتا ہے نا, ہم سم ٹائمز اس احساس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لیٹ ڈاؤن کر دیا, یا کچھ اس طرح کی ایگو سینٹرک سی آپ کے ذہن میں سوچیں آئیں گی. اس کو آپ نے تھوڑا سا دھیان میں رکھنا ہے. اور اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ نے فوکس اس چیز پر رکھنا ہے, اپنے آپ کو اپنی سوچوں میں الجھانے کی بجائے کہ آپ کس چیز کو ویلیو زیادہ کرتے ہیں. کیونکہ جو گرہن ہے وہ بھی آپ کے دوسرے گھر میں لگ رہا ہے, تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں کس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت مجھے دینی چاہیے. اس کی اپنی ترجیحات دیکھیے کہ آپ کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں. رشتوں کو دے رہے ہیں, ایگو کو دے رہے ہیں, روشنی کو دے رہے ہیں, اندھیرے کو دے رہے ہیں. اب کیا مینیفیسٹ کر رہے ہیں, اپنے اندر کی سوچوں کو دیکھیں کہ باہر کی جو حالات ہے کہیں وہ اس وجہ سے تو نہیں کہ آپ اس کو مینیفیسٹ اس طرح سے کر رہے ہیں نیگیٹیولی. سو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ کا جو گرہن ہے وہ دوسرے گھر میں لگ رہا ہے. آپ کے گھر سے چاند نے نکل کر آ جانا ہے پائسس میں, اور یہاں پر لگنا ہے گرہن 2nd ہاؤس میں, وچ از ویری امپورٹنٹ. یہ سیلف ورتھ کا, فائنانسز کا گھر ہوتا ہے. اور یہاں پر آپ نے جسے ہوتا ہے نا کہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ خوشی پیسے سے وابستہ نہیں ہے. یہ آپ نے پچھلے تقریباً 2 سال ایکویرینس دوستوں نے 1.5 سال فائنینشیل بہت پرابلمس دیکھے, اور فائنینشیل ایشوز اس طرح کے تھے کہ بنتے ہوئے کام بگڑ گئے, بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگز گر گئیں. تو یہ ایکویرینس لوگوں نے اس طرح کے حالات دیکھے, اور اب یہ اسٹیٹ آف مائنڈ بن گیا ہے کہ شاید خوشی پیسے سے وابستہ ہے. اس کو آپ نے اس ہفتے ری تھنک کرنا ہے کہ کہیں ایسا ہوا تو نہیں ہے کہ آپ نے ایموشنل جو سیکیورٹی ہے یا اپنی اندر کی خوشی ہے اسے وابستہ کر لیا ہو فائنانسز سے. اس کے بعد اس ہفتے نئے انکم کے سورسز آپ کے آ سکتے ہیں, سامنے آ سکتے ہیں. آپ نے جو نئے کامیابیاں سامنے آ سکتی ہیں, نئے حالات سامنے آ سکتے ہیں, اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس چیز کو لرن کرنا ہے کہ میری اہمیت میری وجہ سے ہے. مجھے
یہ لاسٹ ویک بھی ہم نے بات کی تھی کہ میرے پاس کیا ہے، یہ اس لیے نہیں میری ویلیو اس لیے کہ جو میں ہوں. یہ لیسن ہے جو آپ نے لرن کرنا ہے. یہ جو گرہن آپ کے لگے دوسرے اور آٹھویں گھر میں لگے، آپ کے فائنانشیل ایکسس پہ سارے گرہن لگے، انہوں نے فائنانسز میں ایسے تبدیلیاں کی کہ آپ کے سوچنے کا انداز بدل گیا. اس کو آپ نے ریویو کرنا ہے اس ہفتے. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ بڑے سے بڑے چیلنج پر قابو پا لیں گے، اور آپ چیلنجز پر قابو پانے کی صلاحیت قدرت آپ کو دے گی. آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور جو چیلنج آئے اسے ایکسیپٹ کر اسے کامیاب آپ اس میں ہوں گے. نگیٹو انرجی آپ کی لوگوں کا وہی بات چیلنج کرنا، آپ کو بلا وجہ تھوڑا سا ہوتا ہے نا جھگڑے پر مجبور کرنا، چیلنج کرنا، مقابلہ کرنا، آپ فیس کر سکتے ہیں. آپ کی جو لو وائب ہے وہ لو وائب آپ کی اسٹرانگ ہے. آپ کو وہ میسج مل جائے گا جس کا آپ انتظار کر رہے تھے. آپ کا جو مون میسج ہے اس ہفتے کا، جو مون میسج ہے آپ کے دوسرے گھر سے، آپ کے اپنے گھر میں بھی مون نے آنا ہے، اور اس نے یہاں سے بھی آپ کو جو ہے کافی زیادہ ایموشنل کرنا ہے، سینسیٹیو کرنا ہے. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ ناممکن پر یقین رکھو. جو جتنا ناممکن ہے وہ اتنا ہی ممکن ہوگا. یہ اپنے اندر یقین پیدا کر. آپ کا لکی نمبر ہے 48. 48 از گڈ نمبر، لیکن جب یہ آتا ہے کہتا ہے فائنانسز پر ذرا نظر رکھنا. ویسے بھی دوسرے گھر میں گرہن ہے تو فائنانشل اور ڈسپلن تو آپ کو سیکھنا ہی پڑے گا. یعنی کہ یہ ہفتہ جو ہے اس کا جو نمبر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فائنانشیل ڈسپلن سیکھو. آپ کا جو لکی اسٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے وہ بن رہا ہے سیلنائٹ. دس از سیلنائٹ. اور جو سیلنائٹ ہوتا ہے یہ کلینزنگ کا پتھر ہوتا ہے. اس میں آپ جیسے کوئی بھی چیز آپ نے نگیٹو انرجی کلین کرنی ہے، کسی اسٹون کو کلین کرنا ہے، اینی تھنگ، یا ویسے ہی اس کو آپ بیڈ سائڈ پر اپنے رکھتے ہیں یا اپنے پاس رکھتے ہیں تو یہ کلینزنگ لے کر آتا ہے. سو میں بھی آپ کو تھاٹس کی کلینزنگ کی ضرورت. آپ کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ لیمپ بن رہا ہے. لائٹ، انلائٹمنٹ. ایکچولی دس از واٹ ہم اس ہفتے میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کہیں پر چیزوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو لیمپ جو ہوتا ہے یہ سمبل ہوتا ہے انلائٹمنٹ کا، یہ آپ کے لیے انلائٹمنٹ لے کر آتا ہے. آپ کا لاکی کلر بن رہا ہے یہ جو ہوتا ہے فوشیا پنک. فوشیا پنک نہیں ہوتا، برائٹ پنک. وہ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے فوڈ بینکس میں ڈونیٹ کیجیے. جہاں پر غریبوں کو کھانا بانٹا جاتا ہے وہاں پر کچھ ڈونیٹ کیجیے.